إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. وقال تعالى في موضع آخر: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. معزز و محترم حاضرین جمعہ، ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، تعریف و توصیف اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق ہے جس ذات باری تعالی زمین و آسمانوں کا مالک ہے. کائنات کا سارا نظام اسی کے حکم سے رواں دوام ہے. سارے معاملات، سارے تصرفات، سارے اختیارات میں وہ تنہا و یکتا ہے. کوئی اس ذات کا شریک نہیں ہے، کوئی اس ذات کے مانند نہیں ہے، اس کی کوئی مثال نہیں ہے، کوئی شے اس کی برابری نہیں کر سکتی. اس اللہ کا یہ فضل ہے کہ اس نے ہمیں اسلام جیسی نعمت سے نوازا، ضلالت و گمراہی سے محفوظ فرمایا. درود و سلام ہو تمام انبیاء اور رسول پر، خصوصاً ہمارے اور آپ کے آخری نبی جو ہمارے مربی، رہنما، معلم و مرشد ہیں، جن کی تعلیمات میں ہمارے لیے قید رکھا گیا ہے، جن کے اسوے کو ہمارے لیے نمونہ بنایا گیا ہے، اور جن کی اطاعت اور اتباع سے ہی ہماری کامیابی و کامرانی حاصل ہونے والی ہے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز حاضرین، آج کے خطبہ جمعہ میں میں موجودہ حالات اور اس سے متعلق کچھ باتیں گوشہ گزار کرنا چاہ رہا تھا، لیکن اس سے زیادہ اہم بات جو لوگوں کی خواہش بھی رہی کہ حقوق الزوجین یا شوہر اور بیوی سے متعلق کچھ باتیں آپ کے گوشہ گزار کی جائیں. موجودہ ماحول میں شوہر اور بیوی کا جھگڑا، آپسی تنازع
اختلاف اور انتشار اور حقوق الزوجین کی عدم ادائیگی، خلا اور طلاق، یہ معاملات حد سے زیادہ بڑھے ہوئے ہیں۔ آئے دن کئی رشتے ٹوٹتے نظر آتے ہیں، تو انشاءاللہ آج ہم اسی پر مختصر طور پر آپ کے سامنے گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے یہ بات جان لیں، مرد جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اس کی بیوی کو بھی اللہ رب العالمین اس کے نفس ذات کے لیے پیدا کیا ہے۔ ایک مرد کے لیے اس کی بیوی کا ہونا ضروری ہے، یہ کوئی اور مخلوق سے نہیں ہے بلکہ انسانی مخلوق سے ہی اللہ رب العالمین نے اس کے جوڑے کو بنایا ہے۔ اور ایک مرد دنیا میں زندگی گزارتا ہے، ساری نعمتوں کے باوجود اس کی قلبی و ایجانی کیفیت کے لیے بیوی کا ہونا ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اس کی نشانیوں میں سے یا اس کی قدرتوں میں سے قدرت یہ ہے کہ اس نے تم کو پیدا کیا اور تمہارے نفسوں کے لیے تمہاری بیویوں کو پیدا کیا، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم ان بیویوں سے سکون حاصل کر سکو، وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت کا مادہ پیدا کیا۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، غور و فکر کرنے والے قوم کے لیے اس میں بہت بڑی نشانیاں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری انسانیت کو اس بات سے آگاہ کیا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء۔ کہ اے لوگوں، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، تمہارے اس رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اس سے اس کی بیوی کو پیدا کیا اور انہی سے بہت سارے مرد اور عورتوں کو پھیلا دیا۔ عزیزان محترم، رب العالمین نے انسانوں کے اندر رشتہ داریاں قائم کی ہیں، اور انسانوں کے اندر جیسی رشتہ داریاں قائم کی کوئی اور مخلوق میں رشتہ داریاں نہیں ہیں۔ کئی مخلوقات میں رب العالمین نے مذکر اور مؤنث پیدا کیے ہیں، ان کے نسلوں کو بڑھایا ہے، لیکن جب انسانوں کا معاملہ آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے اس رشتے کو مضبوط کرنے کا سب سے زیادہ مہذب طریقہ اختیار کیا۔ بڑے جامع اور بڑے اچھے انداز میں یہ مذکر اور مؤنث کو اسلام میں اکٹھا کیا ہے، کسی اور مذہب میں یا کسی اور مخلوق میں تعلیم آپ کو نہیں مل سکتی۔ قرآن کریم نے اس کے تعلق سے مختلف قسم کی آیتیں ذکر کی ہیں، اور احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح سے متعلق مفصل بیان موجود ہے۔ آپ کی بے شمار احادیث موجود ہیں، ابتدا سے لے کے انتہا تک رشتہ کیسے جوڑنا چاہیے، کیسے ہونا چاہیے، لڑکے کے کیا صفات ہوں، لڑکی کے کیا صفات ہوں، ان کے کیسے اخلاق ہوں، اور اس رشتے کے جوڑنے کے لیے کن چیزوں کی اہمیت اور ضرورت ہے، اس کو بھی شریعت نے بالکل واضح کر دیا ہے۔ میں زیادہ تفصیل میں گئے بغیر میں آپ کو بتاؤں، اس رشتے کے تعلق سے رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ یہ قرآن کریم کی ایک مختصر سی آیت نظر آتی ہے، اور اس کا معنی بھی بہت مختصر ہے کہ شوہر بیوی کے لباس ہے اور بیوی شوہر کے لیے لباس ہے۔ یہ اتنا ہی معنی اور مفہوم نہیں ہے، معنی کے اعتبار سے بہت مختصر ہے، لیکن اس کے اندر بہت ساری چیزوں کو اکٹھا کر دیا گیا ہے۔ معزز حاضرین، ایک لباس مرد کے لیے کیا کام انجام دیتا ہے؟ سب سے پہلی بات، یہ مرد کے سطر کو چھپاتا ہے، مرد کے اندر پائے جانے والے سارے عیوب پر پردہ پوشی کرتا ہے۔ یہ لباس مرد کے لیے عزت کا باعث ہے، یہ لباس شرف کا باعث ہے،
اور یہ انسانی تہذیب ہے جو لباس کے طور پر ایک مرد استعمال کرتا ہے، اور یہی معاملہ ایک عورت کا ہے۔ جہاں پر یہ سطر کو چھپا رہا ہے، وہیں پر ایک انسان کو یہ تہذیب بھی سکھا رہا ہے، وہیں پر یہ انسان کے عیون کی پردہ پوشی کر رہا ہے، وہیں پر یہ لباس انسان کو زیب و زینت سے مزین کر رہا ہے۔ اب آئیے، قرآن کریم نے شوہر اور بیوی کو کہا کہ تم دونوں ایک دوسرے کے لباس ہیں۔ شوہر بیوی کا لباس ہے، بیوی کے لیے زینت ہے، بیوی کے لیے فخر ہے، بیوی کے لیے تہذیب ہے، اور وہیں پر بیوی اپنے شوہر کا لباس ہے، شوہر کے عیوب کی پردہ پوشی کرنے والی ہے، شوہر کے لیے زینت کرنے والی ہے، لباس بن کر شوہر کے فخر کو اونچا کرنے والی ہے۔ بہت ساری چیزیں شوہر اور بیوی کے اندر آ جاتی ہیں۔ آئیے میں اس کی ایک مثال آپ کو دوں کہ اگر آپ کسی وقت نماز کو آ رہے ہیں اور آپ کے جسم پر اس صاف ستھرے کپڑوں پر کوئی گندگی لگ جاتی ہے تو آپ اس وقت کیا کریں گے؟ گندگی لگنے کی وجہ سے جذبات میں آ کر کیا ہم جتنے کپڑے پر گندگی لگی ہے اس کو کاٹ کر روڈ پر پھینک دیتے ہیں، یا گندگی لگنے کی وجہ سے اپنے لباس کو اسی مقام پر اتار دیتے ہیں، یا پھر اس سے ہٹ کر اپنی عقل کا استعمال کرتے ہوئے سب سے پہلے اپنے کپڑے پر لگی ہوئی گندگی کو صاف کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ اگر انسان کے اندر عقل موجود ہے، انسان کے اندر شعور موجود ہے، اور رب العالمین نے اسے عقل شعور کی جو نعمت دی ہے اس نعمت کو وہ استعمال کر رہا ہے، تو سب سے پہلے وہ اپنے جسم پر اپنے کپڑوں پر لگی ہوئی گندگی کو صاف کرے گا۔ نہ تو ان گندگی کو لگے ہوئے کپڑوں کو کاٹ کر پھینکے گا، نہ ہی اس لباس کو اتار کر پھینکے گا، جو گندگی لگی ہے اس گندگی کو صاف کرنے کی کوشش کرے گا۔ بس اسلام یہی بتاتا ہے، یہ عورت تمہارے لیے لباس ہے، یہ شوہر تمہارے لیے لباس ہے۔ اگر شوہر کے اندر کوئی خامی پائی جا رہی ہے یا بیوی کے اندر کوئی خامی پائی جا رہی ہے تو اس کو آسان انداز سے، اچھے انداز سے آپ اس کو صاف کرنے اور صفائی کرنے کی کوشش کرو، نہ کہ جذبات میں اور جوش میں آ کر زندگی سے ہمیشہ کے لیے سے ختم کر دو۔ آپ کے لیے بیوی کو لباس بتایا گیا، بیوی کو شوہر لباس بتایا گیا ہے۔ اس کا نام معنی اور مفہوم جاننا ہر ایک کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ عزیزان محترم، آپ جو لباس پہنتے ہیں، آپ کے جسم پر جتنے بھوئے پھوسیاں ہیں یا جتنی خرابیاں آپ کے اندر ہیں، لباس ان ساری چیزوں پر ڈھانپ دیتا ہے، اور لباس کسی کے سامنے شکوہ اور شکایت کرنے والا نہیں ہوتا۔ لباس اندرونی چیزوں پر باہر لانے والا نہیں ہوتا۔ یہ تعلیم اسلام کی شوہر اور بیوی کو لباس بتایا گیا ہے۔ بیوی کی ذمہ داری ہے شوہر کے اندر پائی جانے والے ساری خرابیوں کو پردہ پوشی کے اندر رکھے، اور اسی طریقے سے شوہر اپنی بیوی کے اندر پائے جانے والی ساری خرابیوں کو اسی پردے کے اندر رکھے۔ دونوں کو ایک دوسرے کا لباس قرار دیا گیا ہے۔ لیکن عمومی طور پر جب ہم کئی لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں، اگرچہ کہ ان کے پاس وقت بہت کم ہوتا ہے، اس مختصر سے وقت میں بھی وہ اپنی بیوی کی ساری شکایتیں ایک ہی ساتھ سنانا چاہتے ہیں، اور اگر بیوی کو مختصر سا وقت مل جائے وہ اپنے شوہر کی ساری خرابیوں اور برائیوں کو سنانا چاہتی ہے۔ وقت اگر قلیل بھی ہو، اس قلیل وقت میں وہ ساری شکایتیں رکھ دینا چاہتی ہے، اور اس کے لیے موقع محنت نہیں دیکھا جاتا، مجلسوں کا خیال نہیں کیا جاتا۔ شادی کی مجلس ہو، خوشی کی مجلس ہو، غم کی مجلس ہو، انتخاب کا معاملہ ہو، قبرستان کا معاملہ ہو، جہاں کہیں موقع ملے وہاں پر ایک دوسرے کی شکوے اور شکایتیں کرنے لگ جاتے ہیں۔ کیا ہم نے قرآن کریم کی اس آیت کو نہیں جانا؟ یقیناً نہیں جانا۔ اگر ہم اس حقیقت کو جان لیتے تو اپنی بیوی کی شکایت غیروں کے سامنے نہیں کرتے، اور اسی طریقے سے بیوی اپنے شوہر کی شکایت غیروں کے سامنے نہیں کرتی۔ اختلاف اور انتشار کا جو ماحول پیدا ہوتا ہے، ایک دوسرے کی شکوے اور شکایتوں کی بنیاد پر یہ ماحول پیدا ہوتا ہے۔ خدا تعالیٰ کی جو نوبت آتی ہے، ایک دوسرے کی شکوے اور شکایتوں کی بنیاد پر یہ نوبت آتی ہے۔ عزیزان محترم،
آئیے یہاں پر مرد کو بھی سدھرنا ہے اور عورت کو بھی سدھرنا ہے. ایک مرد چاہتا ہے کہ میں خوشگوار زندگی گزاروں اور ایک عورت چاہتی ہے میں خوشگوار زندگی گزاروں. آپ دیکھتے ہوں گے جب کوئی شوہر اپنی بیوی کے تعلق سے گفتگو کرتا ہے انتہائی واہیات جملے استعمال کرتا ہے. بیوی جب اپنے شوہر کے تعلق سے گفتگو کرتی ہے تو انتہائی واہیات جملے استعمال کرتی ہے. کیا یہ لوگ اس کے بعد جدا ہونے کے لیے تیار ہیں؟ یہ ساری شکوے شکایت کے بعد کہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے کمپرومائز کرا دو. عورت کہتی ہے کہ میں اپنے اسی شوہر کے ساتھ رہوں گی لیکن اپنی زبان کو کنٹرول نہیں دیتی, اپنی زبان کو لگام نہیں لگاتی. اس سے زندگی میں خوشگواری نہیں آ سکتی, اختلاف اور انتشار بڑھتا ہی چلا جاتا ہے. آئیے میں چند اصول بتاتا ہوں, ان اصول پر عمل کرنے سے زندگی کے اندر خوشگواری آتی ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے شوہر اور بیوی دونوں کو پیغام دیا گیا ہے کہ تم اپنی زبانوں کا صحیح استعمال کرو, اپنے گفتار کو صحیح کرو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا, اے ایمان والو جب تم بات کرو تو سیدھی اور سچی بات کرو. یہ تو سارے ایمانداروں کے لیے پیغام ہے, لیکن خطبہ نکاح میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس آیت کو شامل کیا ہے اس میں یہ آیت بھی ہے. سورہ احزاب کی آیت میں رب العالمین کا فرمان ہے اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو وقولوا قولا سدیدا, اور سیدھی اور سچی بات کرو. فائدہ یہ ہوگا یصلح لکم اعمالکم, تمہارے کام درست کر دیے جائیں گے. ویغفر لکم ذنوبکم, تمہارے گناہ کو بخش دیا جائے گا. ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما, جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں زندگی گزارے گا وہ بہت بڑی کامیابی حاصل کرے گا. جب ایک شخص باعزت شوہر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیوی کے عمر سے حاکم بنایا ہے, وہ حاکم ہونے کا مطلب یہ سمجھتا ہے کہ میں جیسے چاہے ویسے بیوی کا استعمال کروں. ایسا نہیں کر سکتے. زبان یہاں پر صحیح استعمال کرنی چاہیے, گفتگو آپ کی صحیح ہونی چاہیے. بیوی آپ کی زندگی کی شریک حیات اللہ رب العالمین نے بنا دیا ہے. اس بیوی کو اللہ رب العالمین انمول تحفے کے طور پر آپ کے حوالے کیا ہے. یہ اللہ رب العالمین کی ایک امانت ہے, یہیں سے آپ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت آگے بڑھنے والی ہے. یہ عظیم شے ہے, اس کو آپ ایسے ہی برباد نہیں کر سکتے. اس کی توہین آپ نہیں کر سکتے, اس کے ساتھ بدتمیزی آپ نہیں کر سکتے, اس بیوی کے ساتھ آپ گالی گلوچ نہیں کر سکتے. یاد رکھیے اگر آج آپ کو اللہ رب العالمین نے اختیار دیا ہے, بیوی کے اوپر حاکم بنا دیا ہے, آپ جیسی چاہے ویسی زبان استعمال کریں گے, دنیا میں آپ شیر بن کر زندگی گزاریں گے, لیکن قیامت والے دن اللہ تعالیٰ گیدڑوں کی طرح آپ کو اٹھا کر جہنم میں ڈال دے گا. آپ محفوظ نہیں رہ سکتے. اور وہیں پر بیوی کے لیے پیغام ہے آپ اپنے شوہر کے ساتھ آپ محکوم بن کر رہے ہیں. شوہر کی اطاعت کریں, شوہر کی فرمانبرداری کریں, اور شوہر کے ساتھ لفاظی اور زبان درازی نہ کریں. بہت ساری عورتوں کی زبان بہت دراز ہوتی ہے, اور زبان کی درستگی میں جھوٹ سب سے بڑا عمل ہے. اگر آپ کاؤنسلنگ کے لیے جب بیٹھ جائیں لڑکے والوں سے سنیں, اتنی شکایتیں لڑکی والوں سے کرتے ہیں. جب لڑکی والوں سے سنیں تو لڑکی والے لڑکے والوں کی شکایتیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ لڑکے والے ہم پر جھوٹ کہہ رہے ہیں, الزام لگا رہے ہیں. لڑکے والے کہتے ہیں لڑکی والے جھوٹ کہہ رہے ہیں. غرض یہ کہ دونوں جھوٹے اور دونوں سچے نہیں ہو سکتے. حقیقت میں اگر دیکھا جائے اس طرف سے بھی جھوٹ کا سہارا لیا جاتا ہے اور اس طرف سے بھی جھوٹ کا سہارا لیا جاتا ہے. معلوم ہے یہ جھوٹ بولنے کا کیا گناہ ہے؟ وَيْلٌ لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ, ویل ہے لوگوں کے لیے, خرابی ہے لوگوں کے لیے, بربادی ہے لوگوں کے لیے. ویل کیا ہے؟ جہنم کا گڑھا ہے. ویل کے معنی خرابی اور بربادی کے ہیں. ان لوگوں کی تباہی ہے جو بہت زیادہ جھوٹ بولنے والے اور گنہگار ہیں. اس وقت شرم نہیں آتی اپنی بیوی کے تعلق سے جھوٹ بولتے ہیں, اور ان عورتوں کو شرم نہیں آتی جو اپنے شوہروں کے تعلق سے جھوٹ بولتے ہیں. صرف اپنی بات منوانے کے لیے شوہر پر بے شمار الزامات لگا دیتے ہیں, صرف اپنی بات منوانے کے لیے بیوی پر بہت سارے الزامات لگا دیتے ہیں. اسی لیے شریعت نے اس رشتے ازواج کے موقع پر حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا, اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اپنی زبانوں کو سیدھی اور سچی استعمال کرو. یہ سب سے پہلی چیز ہے. اس کے بعد دوسری چیز عفو اور درگزر ہے. آپ ذرا ذہن میں رکھیں
آپ کی اپنی بیوی یہ انسان ہے، کوئی اور مخلوق نہیں ہے، آپ سے کئی غلطیاں ہوتی ہیں، آپ اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں، اپنی غلطیوں کا پردہ پوشی ڈال دیتے ہیں۔ ایسے ہی اگر آپ کی بیوی سے کوئی غلطی ہو رہی ہے، آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ اس کا ڈھنڈورا پیٹیں، اس کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو لے کر معاشرے کے اندر بڑی کر کے پیش کریں، مختلف مقامات پر اس کی برائی کو بیان کرے، اور اسی طریقے سے ایک بیوی اپنے شوہر کو جانے، اور اگر اس سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو اس کی پردہ پوشی کرے، اس کو لوگوں میں عام نہ کرے۔ آئیے اس کی مثال میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے دے دیتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باری ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تھی۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں مہمان آ گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا حال ہم اور آپ جانتے ہیں، کیسی کسر و پرسی کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی گزارا کرتے تھے۔ زینب بنت جہش جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیوی ہیں، انہوں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر ہیں اور ان کے پاس مہمان آ گئے ہیں۔ زینب بنت جہش نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پکوان کیا اور مٹی کے برتن میں اپنے غلام کے ذریعے سے بھیجا دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر ہیں اور وہاں پر مہمان بھی آئے ہیں۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو زینب کی سوگن تھی، ان کو برداشت نہیں ہوا کہ آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باری میرے گھر ہے اور مہمان میرے گھر آئے ہیں، اور زینب کو کیا حق پہنچتا کہ میری باری والے دن وہ پکوان کر کے میرے گھر بھی جائے۔ عورت ہے، انسانی فطرت ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ غلام برتن لے کر آیا، اس کو ایسے دھکا دی کہ برتن ہاتھ سے چھوٹا نیچے گر گیا، ساری چیزیں ظاہر ہو گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، آپ جانتے ہیں کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسی حرکت کی ہے، مہمان موجود ہے، کھانے کی چیزیں زمین پر گر گئی ہیں۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق دیکھی، بیوی نے اتنی بڑی غلطی کی ہے، اگر اس مقام پر ہم میں سے کوئی ہوتا ہنگامہ برپا کر دیتا، جذبات میں آ کر طلاق 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 کہہ کر اسے اپنی زندگی سے علیحدہ کر دیتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی غلطی پر بھی صبر کیا۔ آپ نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاف کر دیا ان کی غلطی، اور ان سے کہا کہ عائشہ تم نے یہ کیا حرکت کر دی ہے، اور کہا کہ عائشہ تمہاری اس حرکت سے یہ برتن ٹوٹ گیا ہے، اپنے گھر کا بہتر برتن اس غلام کے حوالے کر دو تاکہ وہ زینب بنت جہش کو پہنچا دے۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کو غصہ نہیں آتا تھا؟ کیا آپ ہماری طرح انسان نہیں تھے؟ آپ نے تماشا نہیں کیا، آپ نے صبر کیا، اپنی بیوی کی غلطی کو معاف کیا؟ ایسا ہی نہیں، کئی اور غلطیاں ہوئی ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں ڈانٹنا تھا، جس انداز سے ڈانٹنا تھا، اپنی بیویوں کو اس انداز سے ڈانٹا، اور جہاں پر آپ کو معاف کرنا تھا اس انداز سے آپ نے اپنی بیویوں کو بھی معاف کیا۔ یہ مثال ہے ہمارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی۔ اگر ہماری بیوی سے کوئی غلطی ہوتی ہے، مرد کی ذمہ داری ہے کہ اس کو معاف کر دے۔ اگر عورت سے کوئی غلطی ہوتی ہے، شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بیوی کو معاف کرے، اور بیوی کی ذمہ داری ہے شوہر کی غلطیوں کو معاف کر دے۔ یہ بہت انتہائی اہم ترین بات ہے جس کو ہم بآسانی نظر انداز کر دیتے ہیں۔ آئیے عزیزان محترم، اسی طریقے سے بیوی کے تعلق سے ہمارے اندر غم خواری کا معاہدہ ہونا چاہیے۔ ہم اس کے قریب جائیں، اس کے حالات کو دیکھیں، اس کے غم میں اس کے شریک بن جائیں۔ شوہر پریشانی کے عالم میں ہے، بیوی کی ذمہ داری ہے وہ شوہر کے قریب ہو جائے اور شوہر کی پریشانی کو دور کر دے۔ آئیے آج لوگ رات میں گھر کے باہر نظر آتے ہیں، کیا بات ہے کہ آپ باہر کیوں آئے؟ بہت سارے ٹینشن ہے، بہت پریشانیوں کا عالم ہے۔ اگر ہم اس حالت میں گھر جائیں گے، گھر والی اور دماغ پڑا دے گی، حالات بگڑ جائیں گے۔ ایک عورت اپنے شوہر کے لیے درد سر بنی ہوئی ہے، اس کے غم میں اضافہ کا باعث بنی ہوئی ہے،
اس لیے وہ پریشان ہو کر اپنے گھر جانا نہیں چاہتا. وہ چاہتا ہے کہیں سفر پر چلا جاؤں، رات ہوٹلوں میں گزار دوں، کلبوں کے اندر گزار دوں، پارکوں کے اندر گزار دوں. جب رات زیادہ ہو جائے گی، میری بیوی سو جائے گی، تو خاموشی سے جا کر میں اپنے گھر سو جاؤں گا. اتنا زیادہ ایک مرد عورت سے ڈرا ہوا ہوتا ہے. اور اسی طریقے سے ایک آدمی جب ٹینشن میں ہوتا ہے، وہ گھر آتا ہے تو وہ یہ چاہتا ہے کہ میرا سارا ٹینشن اپنی بیوی کے اوپر اتار دوں. گھر میں داخل ہوتے ہوئے گھر کے ماحول کو دیکھ کر بیوی پر برسنے لگ جاتا ہے. اس کے کیا مسائل ہے جاننے کی کوشش نہیں کرتا. ایک طرفہ بات نہیں ہے، جہاں شوہر غلطی کر رہا ہے وہاں پر بیوی غلطی کر رہی ہے، اور جہاں بیوی غلطی کر رہی ہے وہاں پر شوہر بھی غلطی کر رہا ہے. آئیے ذرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اس مسئلے کا حل دیکھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی، آپ خوف زدہ ہو گئے. تاریخ میں تحریر ہے، احادیث سے موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ خوف زدہ ہو گئے. پہلی وحی کے بعد آپ کہتے ہیں کہ میں زمین کی طرف لڑکنے لگا، میرے پیروں میں طاقت نہیں تھی، اتنا زیادہ خوف زدہ تھا، میں لڑک رہا تھا. ہیبت کے عالم میں، خوف کے عالم میں اپنے گھر میں تشریف لایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی پریشانی، ایسی ٹینشن میں کسی اور کا رخ نہیں کیا. آپ کے چچا کی کفالت میں آپ تھے، آپ کے رشتے دار موجود تھے، بہت سارے لوگوں کی موجودگی میں آپ کسی اور کا رخ نہیں کیا، بلکہ سیدھا اپنے گھر تشریف لائے اور آ کر کہا خدیجہ زملونی زملونی، خدیجہ مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو. پریشانی کے عالم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر آ کے اپنی بیوی کے قریب ہو جاتے ہیں. زملونی زملونی، مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو. خدیجہ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میں زندہ نہیں رہوں گا، مجھے بہت خوف محسوس ہو رہا ہے. خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کیسی پیاری بیوی رہی، کیسے اپنے شوہر کی خدمت گزار رہی. انہوں نے فوراً چادر اڑا دیا، آپ کے قریب بیٹھ گئی، آپ کو تسلی دینے لگی. اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا، آپ کے تو اتنے اچھے اور صاف ہیں، آپ غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں، غریبوں کے لیے کماتے ہیں، مہمانوں کو آپ مہمان نوازی کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کرتے ہیں، مصیبت زدہ لوگوں کا حق آپ ادا کرتے ہیں. آپ اتنے پیارے اور صاف ہیں اور لوگوں کا بوجھ آپ اپنی پیٹھ پر اٹھا لاتے ہیں. یہ سارے اوصاف کے باوجود کیا اللہ آپ کو ضائع کرے گا؟ کلا، ہرگز نہیں. واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، کبھی آپ کو اس غم میں اضافہ اللہ نہیں کرے گا. یہ تھی بیوی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جو ایسے موقع پر شوہر غم میں مبتلا ہے، ہیبت میں ہے، پریشانی میں ہے، ٹینشنوں کے اندر ہے، لیکن آپ کی بیوی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ پیارے انداز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لگی ہوئی ہے. اور اس کے بعد جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خوف دور ہوا، آپ سکون میں آئے، اس کے بعد کہنے لگی کہ میرے چچا ورقہ بن نوفل جو عیسائی عالم ہیں، عیسائی مذہب کو قبول کیے، عیسائی تعلیم حاصل کیے ہوئے ہیں، ہم ان کے پاس جائیں گے اور سارا ماجرا ان کے سامنے رکھیں گے، وہ ہمیں کیا جواب دیتے ہیں دیکھیں گے. دیکھا آپ نے، اگر یہی معاملہ ہمارے عورتوں کے سامنے ہوتا فوراً وہ اپنا بھاشن دینا شروع کر دیتی. کیا ضرورت تھی تمہیں وہاں جانے کی؟ کیا ضرورت تھی وہاں پر بیٹھنے کی؟ کیوں تم یہ حرکت ایسی کیے؟ یہی نہیں، اس کے ماں باپ بھی اور اس کے رشتے دار بھی جمع ہو کر واویلا مچانا شروع کر دیتے. اگر عورت اسی مصیبت میں ہے تو شوہر اور اس کے گھر والے مل کر عورت پر مصیبت ڈھانے لگتے ہیں. کہاں گیا غمخواری کا معاملہ؟ اسلام نے تعلیم دیا ہے اگر تم لوگ شوہر اور بیوی خوشگوار زندگی گزارنا چاہتے ہیں، تمہارے لیے لازم اور ضروری ہے کہ تم ایک دوسرے کے غم میں شریک ہو جاؤ، ایک دوسرے کے لیے سہارا بن جاؤ. یہ چیز کہاں چلی گئی؟ آئیے اس کے بعد ایک اور چیز ہے کہ آپ جب اپنی بیوی سے گفتگو کریں، خوش مزاجی سے گفتگو کریں، خوش مزاجی سے گفتگو کریں. شوہر کی ذمہ داری ہے بیوی کے ساتھ نرم بات کریں، بیوی کی ذمہ داری ہے شوہر کے لیے نرم گفتگو کریں. یہ آپ کی شریعت حیات ہے. اللہ نے آپ کا لباس قرار دیا ہے بیوی کو،
اور بیوی کے شوہر کو لباس قرار دیا ہے. یہ ایک دوسرے کے ساتھ ملنے والے ہیں, یہ ایک دوسرے کے ساتھ رہنے والے ہیں. اور اللہ کی عظیم ترین نعمت, اللہ نے دونوں کی دونوں میں ایک دوسرے کے محبت اور الفت کا مادہ رکھا ہے, رحم دلی کا مادہ اللہ نے دونوں کی دونوں میں پیدا کیا ہے. اس کے باوجود ذرا سا غصہ آ جائے تو بیوی کے ساتھ آپ کا لہجہ کیسا ہو جاتا ہے, آپ کون کون سی گالی دینے لگ جاتے ہیں, آپ کو شرم اور حیا نہیں آتی. آپ اپنی بیوی کو اس کے سامنے بھی گالی دیتے ہیں, اس کے ماں باپ کے سامنے بھی گالی دیتے ہیں, اور بازار میں بھی ٹھہر کر اپنی بیوی کو گالی گلوچ کرنے لگتے ہیں. یقینی معنوں میں آپ کے اندر غیرت کہاں چلے گئی, شرم حیا کہاں چلے گئی, آپ کتنے بے غیرت ہوئے اپنی بیوی کے معاملے میں, کیسے کیسے الفاظ سے اسے نوازتے ہیں. اور جب یہ بیوی جب شوہر سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو یہ اپنے مزاج کو نرم کرنے اور اچھی گفتگو کرنے کے بجائے یہ شوہر کو کیسے کیسے گندے الفاظ سے نوازنے لگتی ہے. اور بسا اوقات یہ کمرے کے اندر کا جھگڑا دوسرے باہر کمرے سے باہر آ جاتا ہے, اور بسا اوقات بازار میں آ جاتا ہے. اس وقت ان دونوں شرم حیا کے سارے پردوں کو اتار دیتے ہیں اور ایک دوسرے پر گالی گلوچ لعن طعن کرنے لگتے ہیں. بہت دکھ اور افسوس کی بات ہے, ایک ایسے معاشرے کی بات یہ ہو رہی ہے جس معاشرے کی تربیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے, جس معاشرے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عملی زندگی کا نمونہ پیش کیا ہے, اپنی بیویوں کی مثال دے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. اس کے باوجود یہ معاشرے کے لوگ اور یہ لوگ اپنی بیویوں کے ساتھ اور بیوی اپنے شوہروں کے ساتھ اتنا بدترین سلوک کرتے ہیں. کیا اس کے بعد آپ اندازہ لگائیے شوہر اور بیوی کے اندر یہ گالی گلوچ, یہ نفرتیں, یہ عداوتیں اور یہ حسد و بغض, اور موقع ملنے پر ایک دوسرے پر گالی گلوچ, حسد, غیبت, چغلی کرنے کے بعد کیا ان کی زندگی کے اندر خوشگوار ماحول آئے گا؟ ہرگز یہ ماحول پیش نہیں ہوگا. آئیے ایک اور چیز, شریعت نے شوہر کے لیے حکم دیا ہے اپنی بیوی کا احترام کرے, اپنی بیوی کا احترام کرے, اور بیوی کو حکم دیا گیا جو اپنے شوہر کا احترام کرے. جبکہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا احترام کرنا ہے, ایک مومن کو دوسرے مومن کا احترام کرنا ہے. یہاں تو شوہر اور بیوی کا معاملہ ہے, شوہر اور بیوی ایک دوسرے کا احترام کرے, ایک دوسرے کی عزت کرے, اس کی عزت کو اپنی عزت سمجھے, اس کے احترام کو اپنا احترام سمجھے, اس کی بے عزتی کو اپنے بے عزتی سمجھے. لیکن احترام کے بجائے موقع اگر مل جائے, احترام اگر پیدا ہو جائے, اپنی بیوی کو ہم ذلیل وقار کر کے رکھ دیتے ہیں. احساس نہیں ہوتا کہ یہ میری اپنی بیوی ہے, اس کو ذلیل اور رسوا کرنا چاہتے ہیں. کہاں شریعت پر آپ نے عمل کیا ہے؟ احترام کے بجائے آپ اس کو بد احترامی سے اور بدتمیزی کے ساتھ پیش آئے اور بیوی شوہر کے ساتھ یہ سلوک کرے, تو کیا ان کی زندگی میں خوشگوار ماحول پیدا ہوگا؟ اور یاد رکھیے یہ سارا اثر آپ کو سواری کرے یا پھر گالی گلوچ کرے یا بدتمیزی کے ساتھ پیش آئے, یہ سارا اثر آپ کی اولاد پر پڑنے والا ہے. آپ کی فطرت آپ کی اولاد میں آئے گی. آپ گالی گلوچوں کے سامنے دیں گے, جتنی گندی گالیاں دیں گے, آپ اپنی اولاد کو ان گالیوں کے لیے تیار کر رہے ہیں. آگے چل کر تم بھی ایسے ہی کرو. اس کے بعد آئیے, وقت کا بہت کم وقت ہے, مختصر طور پر میں آپ کے سامنے باتیں رکھ رہا ہوں. باہمی اعتماد کا پایا جانا بہت ضروری ہے. معاشرے کے اندر شوہر اور بیوی میں جو جھگڑے ہوتے ہیں, ان جھگڑوں کی ایک سب سے بڑی وجہ ایک دوسرے پر اعتماد نہیں ہوتا. زندگی گزار رہے ہیں, یہ اس کو اپنا شوہر تسلیم کرتی ہے, یہ اپنی بیوی تسلیم کرتا ہے, لیکن دونوں کے اندر اعتماد نہیں ہے. اعتمادی کے ساتھ یہ زندگی گزارتے ہیں, شکور اور شبہات میں زندگی گزارتے ہیں. اور نتیجے میں کیا ہوتا ہے, جب شوہر کو موقع مل جاتا بیوی کا فون لے کر فون چیک کرنے لگ جاتا ہے, اس نے کس کس سے بات کی ہے, کس کا میسج آیا ہے, کس سے کیا بات اس نے کی ہے. اور بعض لوگ چوری چھپے اس کے فون کو ہیک کر لیتے ہیں اور پاسورڈ کے ذریعے سے اپنے فون میں ساری چیزیں دیکھتے ہیں. اور بیوی کو موقع مل جائے وہ شوہر کے تعلق سے یہی ساری حرکتیں کرتی ہیں. نہ شوہر کو بیوی پر اعتماد ہے, نہ بیوی کو شوہر پر اعتماد ہے. عزیزان محترم, یہ آخر نتیجہ کہاں تک یہ پہنچتا ہے؟
خلا اور طلاق تک نوبت آ جاتی ہے، زندگیاں اجڑ جاتی ہیں، اختلاف اور انتشار سے آپ کی اولاد کی زندگی تباہ برباد ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کے اندر اعتماد پیدا نہیں ہوگا، یہ معاملہ آج ہمارے اندر بہت زیادہ پایا جاتا ہے۔ آپ کی بیوی ہے، آپ کی ذمہ داری ہے کہ بیوی کے اوپر کامل اعتماد کرے۔ آپ کو بتاؤں، بعض ایسی شخصیتیں بھی ہیں جن کی شادی ہو کر 20 سال 18 سال ہو گیا، اور یہ بات صرف قصہ کہانی نہیں ہے، بالکل حقیقت ہے، اپنی بیوی کے ہاتھ کا کھانا کھانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایک طویل زندگی ان کی گزر گئی ہے، اور اکثر و بیشتر ایک صاحب اسی ہوٹل کے اندر بیٹھ کر ناشتہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں اپنی بیوی کے ہاتھ کا کھانا نہیں کھاتا کیونکہ اپنی بیوی کے اوپر مجھے شک ہے، جبکہ آپ نے اس بیوی کے ذریعے سے اولاد پیدا کی، آپ کی اولاد ہو گئی، اور آپ کی حالت یہ ہے کہ آپ اپنی بیوی کے اوپر شک کرتے ہیں، اس کے اوپر آپ کو اعتماد نہیں ہے، وہ کھانے میں کوئی چیز ملا دے گی۔ ایک طویل عرصہ گزرنے کے باوجود بھی آپ اپنی بیوی کے ہاتھ کا کھانا کھانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اتنا شک آپ اپنی بیوی پر کرتے ہیں، بتائیے آپ کی زندگی کے اندر خوشگوار ماحول کیسے آئے گا؟ نتیجے میں اولاد بھی دو حصوں میں تقسیم ہو گئی، اور یہ معاشرے میں یہ بہت زیادہ چل رہا ہے۔ اپنی بیوی ہے، قرآن کریم نے کہا "ہن لباس لکم وانتم لباس لہن"، تم اس کے لیے لباس ہو، تمہارے لیے لباس ہے۔ میں نے ابتدا میں اس کی تشریح کر دی ہے، دونوں ایک دوسرے کا لباس ہے۔ آپ کی بیوی کے اندر اعتماد نہیں پایا جا رہا ہے تو پھر آپ کی زندگی اس کے ساتھ کیسے خوشگوار گزرے گی؟ یہ چیزوں کو ختم کرنا، اور بیوی کی ذمہ داری ہے کہ شوہر کے اوپر اعتماد کرے اور شک اور شبہات کو چھوڑ دے۔ ہاں، اگر کوئی ایسی چیز واقعی طور پر پائی جا رہی ہے، حقائق تک پہنچنے کی کوشش کیجیے۔ حقیقت سامنے آ رہی ہے، اس حقیقت کی بنیاد پر آپ اس رشتے کو رکھنا ہے نہیں رکھنا اس کا فیصلہ کیجیے، شک اور شبہ کی بنیاد پر بڑے بڑے فیصلے نہ کیجیے۔ آج اسی نتیجے میں بے شمار رشتے ٹوٹ رہے ہیں، بے شمار خلا اور طلاق کی نوبتیں آ رہی ہیں۔ تو آپسی اعتماد ہونا یہ بہت ضروری ہے، اور اس کے علاوہ باہمی تعاون کا بھی ہونا ضروری ہے۔ یہ آخری بات، شاید وقت ختم ہو گیا، بہت ساری باتیں تھی، میں نے چند باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ باہمی تعاون، اگر آپ گھر جائیں، آپ کی بیوی بیمار ہے، آپ اس کا سہارا بن جائیے، آپ اس کے کام میں اس کا ساتھ دینے والے بن جائیے، آپ اس کو اپنی گھر والی یا لونڈی یا نوکرانی کی حیثیت مت دیجیے، جس حالت میں بھی وہ میرا کام کر دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہم دیکھیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے ساتھ بیٹھتے، ان کے کام میں ہاتھ بٹاتے، آپ اپنے ہاتھ سے آٹا گوندھ کر عائشہ کے حوالے کرتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جوتا ٹوٹ جاتا، بیٹھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے جوتا سیتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے پھٹ جاتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر اپنے کپڑے پر پیوند لگاتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر آج ہم ہو گئے ہیں۔ اگر آج کوئی اپنی بیوی کا نام انجام دیتا ہے، بیوی کا ساتھ دیتا ہے، تو فوراً سارے خاندان والے الزام لگا دیتے ہیں یہ بیوی کا غلام ہو گیا، بیوی کا نوکر ہو گیا ہے۔ ان کی سوچ کتنی گھٹیا ہو گئی ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ رہا ہے۔ آپ امام الانبیاء ہیں، افضل البشر ہیں، افضل الانبیاء ہیں، آپ کا یہ طریقہ کہ آپ اپنی بیوی کے ساتھ کتنا بہترین سلوک کیا کرتے تھے۔ آپ دیکھیں گے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو جاتی یا ان کے سر میں درد ہوتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریب بیٹھ کر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کو دباتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شوہر کو اپنے سینے سے لگائے رکھا، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری سانس لی۔ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا کردار تھا، اور آج ہمارا کیا کردار ہو گیا ہے۔ باہمی تعاون کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ شوہر کے تعلق سے معلوم ہو جائے کہ شوہر بیمار ہے، اس کی بیماری لمبی چلنے والی ہے، وہ فوراً اپنے کپڑے اور جو ضروری سامان ہے لے کر اپنے سسرال اپنے مائکے کو چلے جاتی ہے، کب تک میں اپنے شوہر کی خدمت کرتے رہوں۔ بیوی بیمار ہو جائے، شوہر یہ چاہتا ہے کہ کب تک میں اس کے پیچھے اپنے پیسے خرچہ کروں، میں دوسری شادی کر لوں گا، اس کو اس کے ماں باپ کے گھر بھیجا دیتا ہے۔ بہت دکھ اور افسوس کی بات ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 18 سال کی عمر میں بیوہ ہو رہی ہیں، ایسے وقت میں بھی پل پل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حرکت کو دیکھتی ہیں۔ حدیث اٹھا کر دیکھیے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ
اپنے شوہر کی کیفیت بیان کرنے والی ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے، جو آپ کی ساری زندگی کو بیان کر دیتی ہیں، اور خصوصاً آخری 5 دن لمحہ لمحہ کی خبر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کرتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا ہننا لباس لکم وانتم لباس لہم، تم مرد کے لیے لباس ہو اور مرد تمہارے لیے لباس ہے۔ کیا معنی اور کیا مطلب ہے؟ ہم نے قرآن کریم کی اس آیت کو نہیں سمجھا، تو غرض یہ کہ اس سلسلے میں بہت ساری باتیں تھیں، میں نے بہت مختصر باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں، اور یہ معاشرے کے اندر یہ سب پائے جانے والی برائی ہے، کوئی اس بات سے انکار نہیں کر سکتا۔ ہاں یقیناً آج میں یہ بات بڑے فخر کے ساتھ کہتا ہوں، آج بھی کچھ گھر ایسے ہیں جو اسلامی اصولوں کے مطابق اپنے گھروں کو چلا رہے ہیں، ان کی زندگیوں کے اندر خوشگوار ماحول پایا جا رہا ہے، یہ اسلامی شریعت کو اپنا کر خوشگوار انداز میں اپنی زندگی کو آگے بڑھا رہے ہیں، لیکن اکثریت دیکھیے اختلاف، انتشار، فتنہ، فساد، چاہے پڑھے لکھے لوگ ہوں یا جاہل لوگ ہوں، ساروں کے پاس یہ معاملہ چل رہا ہے۔ اللہ کے لیے اپنی فطرت کو بدلیے، اپنے اصولوں کو بدلیے، اور دنیا کے اندر آپ جیسی چاہے ویسی زندگی گزار لیں، فیصلے کا دن مقرر ہے، وہاں پر آپ کو اللہ رب العالمین کے سامنے حساب و کتاب دینا ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ تمام کو ان کہیں سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جو غلطیاں ہم نے رشتے ازواج سے متعلق کی ہیں، اے اللہ ان غلطیوں کو دوبارہ نہ دہرانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ شوہر اور بیوی کے دلوں میں محبت، الفت اور رحمت کا مادہ پیدا فرما، ہر قسم کے اختلاف سے، انتشار سے محفوظ فرما، اور رشتے کے اندر اختلاف اور انتشار پیدا کرنے والے لوگوں سے اللہ محفوظ فرما۔ اے اللہ حاسدین کے حسد سے محفوظ فرما۔ اے اللہ جو غیبتوں کے ذریعے سے، چغلیوں کے ذریعے سے رشتوں کو توڑتے ہیں، اے اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت نصیب فرما، یا اللہ انہیں ایسا عذاب دے کہ دوبارہ چغلی اور غیبت کرنے کے لائق نہ ہو۔ اے اللہ ہم سب کی اصلاح کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ اے اللہ جو مصیبتوں میں انہیں آسانیاں پیدا فرما، جو بے سہارا ہے اے اللہ ان کے بے سہارا بن جا۔ اے اللہ جو انتقال کر گئے ان کی مغفرت فرما، جو بقید حیات ہے انہیں ہر قسم کے مصیبت سے محفوظ فرما، انہیں صحت کاملہ نصیب فرما۔ اے اللہ جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان اور اسلام کے ساتھ ہمارا خاتمہ فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔